بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربک لینگویج کورس کا 9 نمبر لیسن محترم حضرات، اس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ اطراف کے لیے، طرفوں کے لیے عربی میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے، کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ صحیح عربی اور عام عربی میں وہ الفاظ لوگ کس طرح یوز کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، ہمارے پاس 6 جہات ہیں۔ 6 جہات، ایک کو کہتے ہیں اوپر، دوسرے کو کہتے ہیں نیچے، اور تیسرا ہوتا ہے تیسری جہت جو تھی اس کو ہم کہتے ہیں آگے، اور چوتھی ہوتی ہے پیچھے، اور پانچویں ہوتی سامنے یا دائیں، اور چھٹی جانب جو تھی وہ بائیں۔ جب آپ عربی میں کسی کو بولیں گے نا کہ سامنے، تو سامنے کا کیا معنی ہے؟ یعنی بالکل آمنے سامنے۔ اس کے لیے آپ بولیں گے امام، امام، انت امامی، آپ میرے سامنے ہیں۔ امام، امام۔ عام لوگ بس بولتے، پتہ نہیں چلتا کہ وہ امام بولتے ہیں یا امام بولتے یا امام بولتے، امام بولتے، امام بولتے ہیں بالکل ساکن کر کے، لیکن آپ کو اندازہ سے لگ جائے گا کہ وہ کچھ تو بول رہے امام کے متعلق، تو آپ نے اس سے اندازہ لینے کی امامی بول رہے۔ امام کا معنی ہے آمنے سامنے، اور اسی طرح سے سامنے جو چیز ہوتی ہے نا اس کو ہم قدام بھی بول سکتے، قدام، قدام یا قدام بولتے، قدام، قدام، لیکن کچھ لوگ اس کو اس طرح یوز کرتے گدام، گدام۔ گدام کا کیا معنی ہے؟ بالکل آگے سامنے آپ کی، وہ لوگ بھی اس طرح گدام گدام بولتے ہیں۔ گدم، گدم معنی آگے آؤ، آگے ہو جاؤ، گدام بولتے، گدام۔ تو یہ عام عربی کا لفظ ہے۔ اور ایک ہے پیچھے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ورا، ورا، ورا۔ عام عربی میں لوگ بولتے ورا، ورا، ورا بولتے، ورا، 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 ورا بولتے، کبھی بولتے ورا، 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 ارے 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 ارے، اس طرح بھی بولتے لوگ، ارے ارے ہے ہی نہیں کچھ، لیکن آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ وہ ورا کا معنی لے رہے اصل میں۔ اس طرح سے خلف بھی بول سکتے آپ، خلف، صحیح عربی میں خلف معنی پیچھے، خلفی میرے پیچھے، خلفک آپ کی پیچھے، خلف جدار دیوار کی پیچھے۔ خلف کا لفظ ہے، یہ بہت کم لوگ بولتے ہیں عام عربی میں، ورا ورا زیادہ بولتے ہیں، لیکن آپ نے جو ہے خلف کو بھی کبھی کبھی یوز کرنا ہے۔ خلف بھی بول سکتے، عرب لوگ بولتے خلف، خلف لوگ بولتے، عام لوگ خلف بولتے، کوئی خلف بولتے ہیں۔ ایک محترم حضرات کے آپ کے اوپر ہو کوئی چیز، اوپر، اس کو ہم بولتے فوق، فوق معنی اوپر، فوق السماوات، جیسے ہے نا فوق، فوق، فوق کل ذی علم علیم۔ فوق کا کیا معنی ہے؟ اوپر۔ یہ لفظ جو ہے عام عربی میں لوگ فوق تھوڑی بولتے ہیں، وہ بولتے فوگ، 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 اس طرح بولتے فوگ۔ فوگ معنی ہے اوپر، فوگ جیسے یہ بولتے فوگ، اس کا معنی بہت الگ ہے، لیکن عربی میں یہ معنی کیا ہے؟ اوپر کے لیے ہے، فوگ، فوگ، فوگ۔ کبھی تو بہت ہی الٹا بولتے فوگ، فوگ، فوگ معنی اوپر، فوق۔ ایک نیچے، نیچے جو ہے محترم حضرات آپ نے کیا بولنا ہے؟ تحت، 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 وہ بولتے ہیں ہم عربی لوگ تحت، 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 تحت۔ اردو میں ہم کیا بولتے؟ تحت۔ اور عربی کا لفظ ہے اصل میں تحت، تحت معنی نیچے۔ اور ایک تخت، وہ تو تخت کو بولتے تخت، تخت شاہی، وہ الگ چیز ہے، یہ ہے تحت، تحت معنی نیچے، تحت۔
نیچے کو بولتے وہ تحت تحت بھی بولتے تحت بھی بولتے ہیں. تو یہ نیچے کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک ہے دائیں جانب کی چیز، اس کو ہم بولتے ہیں یمین. یمین بولتے ہیں یمین. اس طرح یمین یمین. یمین قسم کو بھی بولتے ہیں نا. یہاں پر یمین کا کیا معنی ہے؟ یعنی دائیں جانب. یمین یمین اس طرح بولتے یمین یمین. اور ایک ہے شمال. شمال معنی یعنی بائیں جانب. بائیں جانب. ٹھیک ہے. بائیں جانب شمال بھی بولتے ہیں. اور ایمن بھی بولتے. ید ایمن. ایمن ایمن معنی دایاں ہاتھ. دائیں جانب کو بولتے ایمن. ایسر معنی بائیں جانب. ایسر. ایمن دائیں جانب. ایسر معنی بائیں جانب. اس طرح بھی کرتے. کبھی کبھی کرتے ہیں یمین یسار. یسار معنی بائیں جانب. اس طرح بولتے. کبھی وہ بولتے حصار 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 حصار. تم اندازہ نہیں لگا پاؤ یہ کیا بول رہے حصار حصار. وہ اصل میں یا کو کھا جاتا ہے، کسی لفظ کو کھا جاتے ہیں وہ لوگ. عام لوگوں کی وجہ سے سارا بھی بولتے ہیں. عرب کو کھا جاتا ہے سمجھ میں وہ کیا بول رہا چاہ رہا ہے. اور کبھی کبھی جو ہے نا وہ اس طرح بھی بولتے ہیں کہ اشارہ صرف کرتے ہیں. ہاذا ید ہاذا ید اس طرح کرتے ہیں. یعنی یہ نہیں بولتے کہ یہ دایاں ہاتھ یا بایاں ہاتھ. ٹھیک ہے نا. کبھی کبھی اشارہ کرتے ہاذا ید ہاذا ید. جب اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یمین یا شمال میں بولوں یا یسار بولوں تو پھر ہاتھ ہی آپ نے بتانا ہوتا ہے. یعنی دس سائڈ دس سائڈ اس طرح آپ نے کرنا ہوتا ہے نا. جس سے آپ کو رائٹ اور لیفٹ کا پتہ نہ ہو انگلش میں تو پھر آدمی چلا سکتے ہیں اپنے لیے طریقہ. کچھ بھی کر کے اشاروں کی زبان سے بھی آدمی بات کر سکتے ہیں. یہ تو محترم حضرت جہاد کے متعلق کچھ الفاظ تھے جو آپ کو سمجھ میں آ گئے. پھر آگے ان الفاظ کے ساتھ آپ نے دیگر الفاظ کو لگانا، اس سے پھر جملے بنتے ہیں. مثلا آپ نے بولا فوق سقف مانا چھت کے اوپر چیزیں. وہ بولتے فوق سقف. سقف آپ نے سقف بولنا ہے. سقف وہ اس طرح کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ تحت وغیرہ سب چیزیں. مثلا آپ نے بولا چرپائی کی نیچے چیزیں. تحت سریر. تحت سریر آپ نے اس طرح بولنا ہے. تحت سریر. تحت سریر بولنا چاہ رہے تو مرضی. تحت سریر تحت سریر اس طرح بھی آپ بول سکتے ہیں. امام مسجد مسجد کے سامنے. اگر کوئی آپ کو کال کر دیا جو مسجد کے سامنے، یا آپ نے بتایا نہیں تھا اس نے کہ آ جاؤ، آپ نے پھر کال کیا اس کو بتا دیا میں مسجد کے سامنے. کسی عربی کو آپ نے بولا وہ مشہور مسجد تھی، آپ نے اس کو کال کر کے کہا انا امام مسجد. انا امام مسجد میں مسجد کے سامنے ہوں. اگر ایک آدمی اس کو صحیح سمجھ میں نہیں اور وہ سمجھے گا نا امام مسجد مانا میں مسجد کا امام ہوں، یہ مانا بھی ہو سکتا ہے. لیکن وہاں پر آپ نے امام بولنا ہے اور وہ ادھر والے معنی میں امام بولنا ہے.